فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، جان لو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها، اور تمام معاملات میں بدترین وہ اعمال وہ ہیں جو نئے ایجاد کر دیے جائیں. وکل بدعۃ ضلالہ، اور جان لو کہ ہر نئی ایجاد کردہ شے، ہر نئی ایجاد کردہ دین کا معاملہ وہ گمراہی ہے. اور اس حدیث کی ایک روایت جو امام نسائی لائے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہے. یہ آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں، یہ خطبہ حضور کا اس کا حصہ ہے. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ دو لفظ آئے ہمارے پاس، بدعت اور محدثہ. لفظی معنی کیا ہے؟ یہ جو با دال اور عین کا مادہ ہے یہ آتا ہے کسی چیز کا بالکل اثر نو آغاز کرنا. اللہ ہے بدیع السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بغیر کسی شے کے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مارکۃ الآراء کتاب ہے، سب لوگ ان کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ در حقیقت علوم اسلامی کا مجدد وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے. قرآن مجید کی طرف لوگوں کو اثر نو متوجہ کرنے والے شاہ ولی اللہ دہلوی ہے. حدیث کا معاملہ ہندوستان میں انٹروڈیوس کرنے والے اگرچہ ان سے پہلے ایک شخص ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، لیکن جس کا بھی جو خدمت کی ہے شاہ ولی اللہ نے وہ اپنی جگہ ہے. ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اسلامی فلسفے کی یہ کتاب ہے چوٹی کی. اس کا پہلا باب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر تین ہیں. جیسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال ہی ہیں، اس اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بنیادی طور پر تین کام: ابداع، خلق اور تدبیر. ابداع کے معنی کیا ہے؟ کائنات کو بغیر کسی شے کے پیدا کرنا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نیہیلو. ایکس نیہیلو، بغیر کسی شے کے کریٹ کرنا، یہ ہے ابداع. خلق کیا ہے؟ کسی شے سے دوسری شے کو بنانا. آگ بنا دی تھی پہلے، پھر جن بنائے اس آگ سے، یہ خلق ہے. مٹی پانی بنایا جا چکا تھا، اس کے بعد اس سے حیوانات بنائے، اس زمین کے اوپر چلنے والے تمام حیوانات بشمول انسان. تو ایک خلق یہ ہے. خلق یہ ہے کہ ایک شے جو پہلے سے موجود تھی اس سے ایک اور شے بنا دینا، یہ خلق ہے. تو یہ خلق جو ہے انسان بھی کرتا ہے، پہلے کوئی چیز نہیں تھی، نئی چیز ایجاد کر لی. اسی لیے قرآن میں آیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. خالقین جمع کا صیغہ آیا، تمام پیدا کرنے والے اور تخلیق کرنے والوں کا بہترین تخلیق کرنے والا اللہ ہے. لیکن بدیع ایک ہی ہے، ذات بدیع، بدیع السماوات والارض. اب اس لفظ سے سمجھ لیجئے بدعت اس کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی عبادات کے ضمن میں یا ثواب کے حصول کے لیے کیے جانے والے کاموں میں ایسی شے کا اضافہ کر دیا جائے جو پہلے ثابت نہیں، جو کتاب و سنت میں نہیں. یہ بدعت ہے. اجتہاد بالکل دوسری شے ہے. ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا جو پہلے نہیں تھا، اب آیا، اس میں اب کیا حکم نکالے گا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن و سنت کے محکمات سے، نصوص سے حکم نکالیں اور اس پر انتہائی محنت کریں، جہد سے اجتہاد بنائیں، اپنے اوپر پوری مشقت لیں. یہ اجتہاد ہے. اب مثلا حضور نے فرمایا کہ تصویر بنانا حرام. حضور کے زمانے میں ہاتھ سے بنتی تھی تصویر،
کیمرہ نہیں تھا. کیمرہ ایجاد ہوا تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آیا کیمرے کی تصویر کا بھی وہی حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہو گیا. اجتہادات کے اندر تو اختلاف ممکن ہے. چنانچہ بہت سے لوگوں کی اور عالم عرب کے علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ کیمرے کی تصویر پر اس کی حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا. علماء ہند جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اس پر متفق ہے کہ اس پر بھی اطلاق ہوگا، یہ بھی حرام ہے. البتہ کسی سماجی ضرورت کے تحت جو ہے تصویریں کھینچنا جائز ہے. مجرموں کی شناخت کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، ویزا کے لیے وغیرہ وغیرہ، میڈیکل کی تعلیم کے لیے خاص طور پر بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی اجتہاد کی. تو اجتہاد جو ہے وہ اور ہے. اسی طریقے سے سائنٹیفک ترقی ہوئی. حضور کے زمانے میں اونٹ پر چلتے تھے، گھوڑے پر چلتے تھے، گدھے پر سوار ہوتے تھے، اور تو کوئی سواری نہیں تھی. نہ سائیکل تھی، نہ موٹر سائیکل تھی، نہ کار تھی، نہ بس تھی، نہ ہوائی جہاز تھی، کچھ بھی نہیں تھی. اب یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، یہ بدعت نہیں ہے. بعض لوگ بحثا بحثی میں اچھا جی یہ بھی تو پھر اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بدعت ہے تو یہ بھی تو بدعت ہے، پھر کیوں نہیں تم اونٹوں پر سوار؟ نہیں، اس کا سوال نہیں ہے. یہ چیز جو ہے یہ کوئی عبادت کا حصہ نہیں ہے. اس پر اس کا کام جو ہے وہ نیکی، اس پر ثواب کا حصول، ثواب کا حصول ہے اس مقصد پہ جس کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں. اگر آپ دین کی تبلیغ کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، چاہے آپ نے ہوائی جہاز پر سفر کیا ہو، ریل پر کیا ہو، کار پر کیا ہو، کسی پر کیا ہو، اس مقصد پر ہوگا معاملہ. اور چاہے آپ اونٹ پر بیٹھ کے چلیں اور برائی کی تبلیغ کریں تو آپ پکڑے جائیں گے. تو جو چیزیں ہیں سائنٹیفک انوینشنز، ان کا معاملہ بھی اس سے خارج، اور اجتہاد کا معاملہ بھی اس سے خارج. اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ جو عبادات کے نظام میں اور خالصتاً ثواب اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کے لیے کوئی کام ایسا ایجاد کیا جائے جس کا کوئی سراغ جو ہے کتاب و سنت میں نہ ہو، وہ بدعت ہوگی. اسی طرح لفظ محدثہ، حدثہ کا لفظ آتا ہے کوئی شے جو پیش آ گئی، پہلے نہیں تھی، حادثہ ہو گیا. اب حادثہ اچانک ایک شے ہو گئی، وہ نہ کسی کے پیش نظر تھا، نہ کسی کا مقصد تھا، نہ کسی کا ارادہ تھا، نہ کسی کی خواہش تھی، پیش آ گئی. اسی طرح ہم کلام کے ذریعے سے جو بات کہتے ہیں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اس سے پہلے تو وہ بات نہیں تھی، اب میں نے کہی یہ حدیث. اسی لیے قرآن کو کہا کہ حدیث اللہ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس حدیث قرآن کے بعد اب یہ اور کس شے پر ایمان لائیں گے؟ اس سے زیادہ مبین شے، اس سے زیادہ واضح شے اور ہدایت دینے والی شے تو کوئی اور ہے نہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. تو حدیث اللہ کی ہے، حدیث حضور کی ہے، حضور کا فرمان. تو اسی سے لفظ محدث بنا ہے. کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا، یہ محدث. یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اصل میں، بدعت اور محدث. یہ دونوں ان حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں، یہ دونوں الفاظ آئے. اب ذرا غور کیجئے سبب کیا ہے بدعت کا. سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے، عبادت اور عبادات کا جو تصور ہے وہ جب غلط ہو جاتا ہے. اس پر تفصیل سے گفتگو میں کر چکا ہوں. عبادت جامع لفظ ہے. پوری زندگی میں ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت، اس کی محبت سے سرشار ہو کر. یہ چونکہ بہت مشکل کام ہے، اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، اس لیے اللہ نے عبادات دی ہیں. نماز، روزہ، حج، یہ عبادات ہیں. تو عبادت ورسس عبادات، جب یہ تصور ذہن سے ختم ہو جائے گا اور عبادت کی ہمگیریت ختم ہو گئی تو اب عبادات پر زور بڑھنا شروع ہو جائے گا. سارا نیکی کا جذبہ پوری نیک نیتی کے ساتھ، اچھی طرح سمجھ لیجیے میرے ایک لفظ، نیک نیتی کے ساتھ. چونکہ عبادت کا تصور، ہمگیر تصور جو ہے، جامع تصور ہے، وہ ذہنوں سے اوجھل ہو گیا.
تو اب نیکی جو ہے وہ ساری مرتکز ہو جائے گی ان عبادات کے اوپر، ان عبادات میں غلو ہوگا، حد سے آگے بڑھنے کی شکل ہوگی، توازن سے آگے بڑھنے کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں، آپ ایک تشت میں پانی ڈالتے ہیں، فرض کیجئے 1 انچ 2 انچ اس کی اونچائی ہے، اسی کو کسی جار میں کسی اس میں ڈال دیجئے، وہ 10 انچ ہو جائے گا۔ نہیں، جو معاملہ ہے دین کا، عبادت کا جب سکڑتا ہے، عبادات میں آ گیا، محدود ہو گیا، تو عبادات میں غلو پیدا ہو جائے گا، اضافہ ہوگا، نئی نئی چیزیں اس پہ شامل کی جائیں گی، اور یہ پورے خلوص سے ہوگا، نیک نیتی سے ہوگا۔ یہی تصور ہے جس کے لیے میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ حدید کی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ دیکھیے بدعت کا لفظ آیا ہے، ابتدعوها، بدعت سے باب افتعال ابتداع۔ یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار تھے، بہت نیک لوگ تھے، بہت خدا ترس، تقویٰ کا، خشیت الہی کا ان پر بہت غلبہ تھا، کیونکہ حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ یہ دونوں ان کے لیے سب سے عظیم شخصیتیں تھیں، اور دونوں نے شادی نہیں کی، دونوں انتہائی زاہد تھے، انتہائی زاہد، دنیا سے کوئی سروکاری نہیں رکھا، لہذا ان کے جو متبعین تھے ان کے اندر بھی یہ غلو پیدا ہو گیا، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے انہوں نے رہبانیت کا نظام بنا دیا، ساری عمر شادی نہیں کریں گے، بس خانقاہوں کے اندر پوری زندگی گزار دیں گے۔ اور ابتدائی زمانے میں واقعتاً ان کے ہاں ایسے ایسے سینٹس جو کہلاتے ہیں، سینٹ فلاں سینٹ فلاں، ان کے اندر واقعتاً ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے رہبانیت کا حق ادا کیا، لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں اس کی پابندی پھر نہیں کر پاتے۔ طے تو کر لیا شادی نہیں کروں گا، لیکن جنسی جذبہ تو اندر ہے، وہ ابھر کر آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب ڈکے ہوا ہے، زوال ہوا ہے موناسٹسزم کا، اس خانقاہی نظام جو ہے عیسائیوں میں جب اس کا زوال آیا ہے، تو پھر کہنے کو راہب خانے ہوتے تھے، راہب مرد راہبہ عورتیں وہاں موجود ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ عورت اور مرد کا یہ قرب جو ہے یہی ایک قیامت ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہاں پر سب کچھ ہوتا تھا، زناکاری ہوتی تھی، حرام کے بچے جو ہے ولادت ہوتی تھی، اور ان کے تہخانوں میں ان کی قبریں بنتی تھیں، اور یہ چیزیں میں جو کہہ رہا ہوں یہ خود ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی بڑی، انہوں نے خود لکھا ہے یہ سارے معاملے، اس لیے کہ فطرت کے انتقالوں کے خلاف غیر فطری قدغنیں لگانا، دریا بہہ رہا ہے، آپ اس کے آگے ایسے ہی کوئی چیز بند باندھ دیں تو بہا کے لے جائے گا، ہاں پہلے اس کو ڈائیورٹ کیجئے، اس کو رخ کو ایک طرف کیجئے، پھر جو زمین بن رہی ہے اس کے آگے آپ جو ہے وہ بند باندھیں، کچھ کریں، بیراج بنائیں، لیکن یہ کہ چلتے دریا میں تو نہیں بنا سکتے آپ۔ تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے پھر رہبانیت جو ہے یہ اس کا سبب، اس میں نے آپ کو بتایا کہ پھر فرمایا فما رعوها حق رعایتها، ابتدا میں تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ واقعتاً ایسے سینٹ گزرے جنہوں نے پھر نبھایا، ساری عمر نبھایا، لیکن بعد میں پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر پائے جیسے کہ پابندی کرنے کا حق تھا۔ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر لی تھی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود ایجاد کر لی، یہ بدعت ہے۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر سکتے جیسے کہ پابندی کرنے کا حق تھا۔ حکم الاکثر حکم الکل، کچھ لوگ مستثنیٰ نکل آئے، میں خود مانتا ہوں، جنہوں نے وہ رہبانیت کے تقاضے پورے کیے پوری عمر، لیکن یہ اکثریت کا معاملہ نہیں تھا۔ حکم الاکثر حکم الکل، اکثریت کا جو معاملہ ہوگا اسی پر کل کا اطلاق ہم کر سکتے ہیں، اس لیے فرمایا فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، تو جو لوگ ان میں سے صاحب ایمان ہو گئے یا تھے ہم نے انہیں اس کا اجر عطا کیا، لیکن ان کے اکثر لوگ جو ہے فاسق ہیں،
اس کے دو ترجمے، دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ جو تو ان میں سے حضور پر ایمان لے آئے، ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے تو بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ دوہرا اجر ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی شخص، کوئی یہودی اور عیسائی حضور پر ایمان لائے تو دوہرا اجر ہے، کہ وہ پہلے اپنے نبی کو مانتے تھے، اپنی شریعت کو مانتے تھے، آج وہ محمد کو مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کی شریعت کے پابند ہو گئے، تو دوہرا اجر۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ لیکن کم لوگ تھے ان میں سے جو ایمان لائے، ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے، فاسق و فاجر ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ گویا کہ ماضی ہی کی بات کہی جا رہی ہے کہ ان راہبوں میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان تھے، جنہوں نے پھر پابندی کی اس عہد کی جو انہوں نے کر لیا تھا، تو ہم ان کو ان کا اجر عطا کریں گے۔ لیکن اکثریت وہی جو میں نے کہا، کثیر منہم فاسقون، ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل تھی، غلط کار لوگوں پر مشتمل تھی۔ اور یہ آپ نوٹ کر لیجئے، یہ ایک حقیقت واقعی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں نیک راہب آخری وقت تک موجود رہے، ختم نہیں ہوئے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے بحیرہ راہب، اس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن میں، ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے میں آپ شام گئے، اور وہاں جو ہے بحیرہ راہب نے ان کو دیکھا اور کہا دیکھیے اس بچے کی حفاظت کرنا، یہودی اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پہچان لیں۔ اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہوگا، لمبی بات ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام اس درجے میں ہے کہ حضور فرماتے سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہے، اس قدر قرب۔ ان کو ہدایت دینے والا یعنی رہنمائی کرنے والا دو راہب تھے، ورنہ وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے جہاں آگ کی پرستش ہوتی تھی، لیکن وہاں سے ان کی فطرت نے انہیں اس بات پر جو ہے آمادہ کیا، انہوں نے چھوڑا اپنے دین کو، اپنے وطن کو۔ باپ نے نکالا ہوگا، یوں ہی تو نہیں گئے ہوں گے، جیسے حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے، اسی طریقے سے پھر آئے اور عیسائیت اختیار کی، شام کے علاقے میں آ کے۔ عیسائی راہب تھا، نیک تھا، عالم تھا، اس سے علم حاصل کیا۔ اب اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو کہا کہ میرے تو ابھی پیاس جو ہے علم کی اس کو تسکین نہیں ہوئی ہے، اب آپ کا انتقال ہو رہا، میں اب کہاں جاؤں گا؟ اس نے ایک راہب کا پتہ دیا، دوسرے کا، وہاں گئے، وہاں بھی اسی طرح۔ پھر جب ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، انہوں نے کہا کہ میرا علم بتا رہا ہے کہ جنوب کی سرزمین، کھجوروں والی سرزمین، جنوب کی جانب، وہاں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، جاؤ، ٹرائی یور لک۔ کیا عجب کہ اللہ تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے۔ اس سے انہوں نے سفر کیا۔ بہرحال تو اس حوالے سے راہبین نے، اچھے راہب حضور کے دور تک موجود تھے، اور بہت سے عیسائیوں کے اندر بہت بڑا علم حضور کے دور تک موجود تھا۔ نجاشی نے جیسے پہچانا ہے، سورہ مریم کی آیات سنی اور اس نے کہا یہ تو جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے عیسیٰ کے بارے میں، حقیقت میں عیسیٰ اس سے ایک بال برابر، تن کا برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور نجاشی، ہرقل نے جیسے پہچانا ہے، ابو سفیان سے لمبا مکالمہ ہے، وہ بیان نہیں میں کر سکتا، وہ گئے ہوئے تھے تجارتی قافلہ لے کر، ابھی کافر تھے، تو ہرقل نے سن لیا تھا کسی نبی کا ظہور ہوا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، اس نے بلایا کوئی عرب قافلہ آیا ہوا، حاجی آیا ہوا، یروشلم پہنچ گئے۔ وہاں جا کے جو ہے جو مکالمہ ہوا، ایک ایک سوال کرتا جا رہا ہے، سرچنگ کوسچنز، جو ایسے کوسچنز جیسے وکیل جو ہے نا وہ جرح کر کے حقیقت اندر سے برآمد کراتا ہے، ایسے سوالات ہیں۔ وہ ایک لمبی داستان ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھیے اس کو۔ ساری بات ختم ہو گئی تو اس نے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر وہ صحیح ہے، حالانکہ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا بار بار کہ میں جھوٹ بولوں اور محمد کے خلاف بولوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر مجھے خیال آیا یہ میرے ساتھ اور جو عرب آئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو پورے قافلے کا ایک وفد پہنچا تھا، یہ کیا کہیں گے،
اتنا بڑا سردار جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ نہیں بولا، ساری باتیں صحیح کہی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر جو کچھ تم نے کہا وہ صحیح ہے تو میرے قدموں کی جو زمین ہے اس پر قبضہ اسی نبی کا ہوگا، یعنی فلسطین پر، شام پر وہ آئے گا، یہاں پہ اس کا قبضہ ہوگا، اس کی خبر نہیں اس نے۔ تو اس حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ رہبانیت کا معاملہ اور کچھ حقیقی عیسائیت جو ہے وہ کچھ عرصے تک کچھ لوگوں میں موجود تھی حضور کی بعثت تک، اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ سورہ مائدہ کے 2 مقامات میں بظاہر ایک دوسرے سے تعارض ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ حضور کے زمانے میں عیسائی جو ہے اکثر و بیشتر حضور سے صحابہ سے محبت کرتے تھے، معاندانہ اور مخالفانہ رد عمل نہیں تھا، جیسے ہرقل کا نہیں ہوا، نجاشی کا نہیں ہوا، مقوقس پیٹریارک آف الیگزینڈریا اس کا نہیں ہوا۔ یہودی دشمن تھے، تو گویا کہ ان میں فرق تھا، اور اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی بڑی سخت دشمنی تھی، بڑی سخت۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو کہا گیا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آج کے دور کے بارے میں کہا گیا، وہ پیشین گوئی ہے، وہ آج کے حالات ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان تم یہود اور نصارہ کو ولی نہ بناؤ، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، یہ آج کے لیے۔ بہرحال تو پہلی بات جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ بدعات کا سبب کیا ہے، جب عبادت کا تصور محدود ہو جائے تو عبادات پر سارا زور ہو جاتا ہے اور اس میں غلو پیدا ہوتا ہے، اور اسی کی آخری شکل رہبانیت ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ حضرت انس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ میں سے 3 انہوں نے ازواج مطہرات جو حضور کی تھیں ان کے پاس آ کے معلوم کیا عبادت کا معاملہ، عبادات کا معاملہ۔ حضور رات کو کتنی دیر جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کتنا کرتے ہیں، حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی وغیرہ۔ اب جب انہیں ازواج مطہرات نے تو کوئی چھپایا نہیں، حضور کی زندگی جو ہے وہ تو کھلی کتاب تھی، تو انہوں نے سوچا یہ عبادت تو کم ہے۔ ان کے لوگوں کے خیال میں تو یہ تھا کہ حضور قبر لگاتے ہی نہیں ہوں گے بستر کے ساتھ۔ تقالوہا کے الفاظ آتے، انہوں نے قلیل سمجھا اس کو، لیکن اپنے آپ کو اطمینان دلایا کہ خیر یہ تو حضور کا معاملہ ہے، حضور سے تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہو سکتا، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ تو ایک نے کہا میں ساری عمر کھڑا، ساری رات جو ہے عبادت کروں، سو انہوں نے۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا اور جواب طلبی کی، کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ کہ جی ہاں ہم نے کہی ہے۔ بہت غضبناک انداز ہے اس میں، اس لیے کہ یہ عام بات نہیں حضور نے فرمائی، خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میری بیویاں ہیں، متعدد بیویاں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سن لو جو میری سنت کو چھوڑے گا، ترک کرے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اعلان براءت، اعلان بیزاری کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی معاملہ ایک بہت مشہور صحابی کا ہوا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمرو بن العاص، ساری رات کھڑے رہتے تھے، روزانہ روزہ رکھتے تھے، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ دنیا کے کسی اور معاملے سے کوئی سروکار۔ حضور کو اطلاع ملی، طلب کیا، پوچھا یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور ہمیشہ روزہ۔ بھلا یا رسول اللہ، کیا جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے؟ فرمایا لا تفعل، ہرگز مت کرو ایسا، فإن لزوجک علیک حقا وإن لزورک علیک حقا وإن لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ توازن جو ہے در حقیقت
یہ ختم ہوتا ہے جب میں نے بتایا آپ کو عبادات پر غلو ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے خلوص کے ساتھ۔ لیکن دوسرا بڑا سبب ایک اور ہے، اس کا سبب جہالت، غفلت۔ اگر روح عبادت نکل جائے تو اس کے ظاہر پر، فارم پر ارتکاز زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک نماز کی روح ہے خشوع اور خضوع، وہ نہیں رہا، لیکن اس کے جو رسم ہے، رسم کسے کہتے ہیں؟ علامت کو، رسم الخط اس کو کہتے ہیں۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ جب روح نکل جاتی ہے نیکی کی تو اب سارا زور ہوتا ہے ظواہر پر۔ اب جب سارا زور ہو گیا، ایمفیسس ہو گیا ظواہر پر، تو اس ظواہر میں پھر اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر رسومات ایجاد ہوتی۔ اب کسی کے فوت ہونے کے بعد ایک ہی بات ہے جو فتوائی گئی ہے، اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے، بہت احترام کے ساتھ اسے کندھے پر لے کر قبرستان جانا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، دفن کرنے کے بعد دعا کرنی ہے، بس اس کے بعد کوئی رسم نہیں۔ لیکن بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد تیجا، ہندوؤں سے ہم نے لے لیا تیجا، وہ تیجے کو اب سوئم کر دیا، پرشین لے آئے ہندی کی بجائے، تیجے کی بجائے، اور اس میں جو ہے قرآن خوانی نام رکھ دیا گیا۔ لیکن یہ رسم جو ہے قرآن خوانی ہوتی رہتی ہے، قرآن خوانی پھر 40ویں پہ ہو رہی ہے، قرآن خوانی 10ویں پہ ہو رہی ہے، پھر اس کی برسی منائی جائے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ کل کی کل بدعات، یہ ہے رسومات کا اضافہ۔ شادی میں ایک دعوت ولیمے کی، اس کے علاوہ دعوتیں ہیں، بدعات، اسراف ہے، تبذیر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذرین جو ہیں دولت کو اڑانے والے، نمود و نمائش کے لیے شیطانوں کے بھائی۔ تو یہ دوسرا معاملہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے، جس کا میں اب ترجمہ ہی سناؤں گا، وقت بہت کم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا کسی قوم کی طرف، اس میں سے ان کے اس نبی کے کچھ نہ کچھ حواری اور صحابہ ہوتے تھے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، ہوتے تو تھے۔ حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے، حضور کے صحابہ ہزاروں میں تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عمل کرتے تھے اس کے حکم پر، یقتدون بامرہ ویہتدون بسنتہ، وہ اپنے نبی کے امر، وہی لفظ جو فرمایا اس حدیث میں، ما امرنا ھذا، اس امر کے اندر اگر کسی نے نئی بات ایجاد کی تو وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے تھے، سنت پر عمل کرتے تھے۔ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ یہ ہوتا، ہر نبی کا جاننے والوں میں، پہچاننے والوں میں، ماننے والوں میں ہوا ہے، امت محمد بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ پھر ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں۔ عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہ معاملہ ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جانا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے، یہ دوسرا سبب ہے۔ اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اسی پر بات ختم کروں گا، اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی۔ اب
اب نماز جنازہ پر کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے، نہ دعا یاد کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی میں تو جانا ہی جانا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ورنہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہوتی، نماز جنازہ کی، آپ اگرچہ عربی نہیں آتی لیکن ترجمہ تو اس دعا کا یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تاکہ کھڑے ہوں دل سے دعا مانگے۔ تو جہاں بدعت آئے گی وہاں سنت جو ہے اس کی حیثیت کم ہو جائے گی، اس کا استخفاف ہوگا یا غائب ہو جائے گا۔ یہ اس کا بدترین نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچائے، محدثات سے بچائے، اور اعتصام بالکتاب والسنہ، احادیث کی کتابوں میں اس میں پورے پورے باب ہیں، تھام لینا اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور خصوصاً عبادات کے اندر توازن، اور عبادات کے ساتھ اصل عبادت کے تصور کو محو نہ ہونے دینا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم وہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔